اور آپ کی ہستی وہ واحد ہستی ہے کہ کم و بیش 800 حدیثوں میں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر و عمر سے، ان دونوں ہستیوں سے مومن متقی ہی محبت کرے گا۔ ابو بکر صدیق موجود تھے، عرض کرنے لگے حضور کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہے کہ سارے دروازوں سے اسے آواز لگائی جائے، اسے سارے دروازوں سے آواز لگائی جائے۔ بخاری کے حدیث حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر تم وہ ہستی ہو کہ سارے دروازوں سے آواز لگائی جائے گی، اے ابو بکر ہمارے ذریعے ادھر سے تو جنت میں داخل ہوتا چلا جائے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں اور باتیں اولیاء پر کرتے ہیں، باتیں صحابہ پر کرتے ہیں۔ کسی کو حضرت امیر معاویہ پسند نہیں آتے، کسی کو حضرت ابو ہریرہ پسند نہیں آتے، کسی کو جناب والا حضرت عثمان غنی عجیب و غریب لگتے ہیں، کوئی حضرت عمر سے بغض رکھتا ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں مختلف نظریات والے آج لوگ بن رہے ہیں، کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز 22 جمادی الثانی خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی نسبت سے آج کی گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر حضور کے بعد تمام نبی، تمام رسول یہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر ان کے بعد چند ایک فرشتے ہیں، ان کی فضیلت ہے، اور ان کے بعد پوری انسانیت میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل و اعلیٰ ذات ہستی ہیں۔ آپ کے جو فضائل ہیں وہ احادیث طیبات میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے، بلکہ احادیث طیبات، آیات طیبات دونوں چیزوں کو دیکھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آیات جس صحابی کی شان کو بیان کرتی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور آپ کی ہستی وہ واحد ہستی ہے کہ کم و بیش 800 حدیثوں میں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ 800 حدیثوں میں آپ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور صرف حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھیں تو صرف حیدر کرار کی زبانی 500 اقوال موجود ہیں کہ حضرت حیدر کرار علی المرتضی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے، سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آج آپ کی ذات کے حوالے سے احادیث طیبات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا اور آخرت میں مقام کیا ہے۔ جامع الصغیر کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں، اور ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔
تو ایک مقام بتایا کہ دنیا میں بھی حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی حضور کے بھائی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں کچھ یوں بیان ہوا، فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا تمام امت پر واجب ہے۔ بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان کتنا اعلیٰ عرفہ ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ابوبکر صدیق کا ایمان دوسری طرف رکھا جائے تو ابوبکر صدیق کا ایمان ان سب سے اعلیٰ ہوگا، ان سب سے مضبوط ہوگا۔ آگے بڑھیے، جامع صغیر کے ایک اور روایت میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا دنیا آخرت دونوں میں اس مقام کو ڈسکس کیا۔ فرمایا کہ ابو بکر و عمر سے پیار کرنا یہ ایمان ہے اور ان دونوں ہستیوں سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق کی نشانی ہے، یہ کفر اور منافقت کی نشانی ہے۔ اب اگر ابو بکر سے محبت کی بات کرے تو کون ابو بکر سے محبت کرتا ہے، کون فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے؟ حضور کی زبانی سنیے، حدیث طیبہ میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور وہ اللہ کی طرف سے خبر لے کر آئے کہ ابو بکر و عمر سے، ان دونوں ہستیوں سے مومن متقی ہی محبت کرے گا، ان سے محبت صرف مومن کرے گا اور ان سے منافقت، ان سے بغض بدبخت ہی کرے گا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت یہ کتنی لازمی ہے کہ ہمارے ایمان کی نشانی یہ ہے۔ ہم نے آج کے وقت میں اگر کسی مسلمان کا ایمان چیک کرنا ہے تو اس کے دل میں، اس کی زبان میں، اس کے کردار میں، اس کی کتابوں میں، اس کی تحریروں میں، اس کی تقریروں میں ابو بکر و عمر کی محبت کو دیکھیے۔ اگر وہ ان ہستیوں کی محبت کی بات کر رہا ہے تو پھر وہ مومن متقی ہے، پھر وہ مومن اور متقی ہے۔ اگر وہ اپنی تقریر، تحریر، کردار میں وہ ان ہستیوں سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، ان سے بغض کا اظہار کر رہا ہے تو پھر حضور فرما گئے کہ یہ مومن نہیں، یہ بدبخت انسان ہے۔ مومن نہیں بلکہ بدبخت انسان ہے۔ اگر ہم لوگ اتنی عرفہ یہ ہستی ہیں، ان سے محبت کرنا بھی اتنا ضروری ہے، ان سے محبت کریں گے تو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر ان سے نفرت ہوئی تو انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان سے محبت کرے، کس سے؟ ابو بکر سے اور حضرت عمر سے، ان دونوں ہستیوں سے جو بندہ محبت کرتا ہے، آسمان دنیا میں اس کے لیے 80,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ہم جب حضرت ابوبکر سے محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ معصوم فرشتے 1 2 5 10 ہزار 2000 نہیں، 80,000 فرشتے آسمانوں میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کوئی شخص انہی ہستیوں سے وہ بغض کرے، انہی ہستیوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، نفرت دل میں رکھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اسی دوسرے آسمان میں 80,000 فرشتے اس بندے پر لعنت کرتے نظر آئیں گے، اس بندے پر لعنت کرتے نظر آئیں گے۔ ان کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ جب محبت کریں تو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے چلے جائیں گے، اور اگر ان سے نفرت کریں گے تو دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا، وہ معصوم فرشتے آسمانوں میں اس شخص پر لعنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہے۔ آئیے جب جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مختلف فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ وہ 2 مبارک اور بابرکت، مقدس، عظمتوں والی ہستیاں ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ جنت میں ہوں گے،
نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ جنت میں ہوں گے ان تمام بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ جنت میں جب سارے چلے گئے تو جو بوڑھے جنت میں جائیں گے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی انسان وہاں جنت میں ہوں گے، بوڑھے جتنے جنت میں ہوں گے، ان سب کے سردار لیڈر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق ہوں گے۔ بلکہ حضرت علی کی زبانی اس سے بڑی بات سنی، حضرت علی فرماتے ہیں بلکہ صرف بوڑھوں کے نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ابو بکر و عمر ہوں گے۔ جنتی جوانوں کے سردار بھی ابو بکر و عمر، یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت میں حضرات حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا گیا، تو وہ ان کا بھی مقام ہے۔ ان کا بھی حضرت علی کی زبانی ایک مقام یہی ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے اور جنتی جوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ ایک یہ مقام ہے کہ جنت میں وہ سرداری ان کو عطا کی جائے گی، اور دوسرا جنت میں جائیں گے کب؟ یہ ہستیاں جنت میں کب جائیں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ابو بکر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب جب جنت میں جانا ہے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث طیبہ ہے، فرمایا جو نمازی ہیں نا دنیا میں، جو نمازی ہیں، جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، تو وہ جو دروازہ ہے وہاں سے آواز لگائی جائے گی کہ نمازیو تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا دروازہ ہے باب الجہاد، تو جتنے جہاد کرنے والے مسلمان ہیں ان کو اس جہاد والے دروازے سے آواز لگائی جائے گی کہ آؤ تم اس راستے جنت میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ کہ جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کو محبوب رکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، جتنے روزہ دار ہیں ان کو اس دروازے سے آواز لگائی جائے گی کہ آؤ تم اس راستے جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ۔ وہ لوگ کہ جو صدقہ و خیرات کرتے چلے جاتے، تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ جتنا توفیق ملتی ہے صدقہ کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، بندے وہاں سے اعلان کیا جائے گا، آواز لگائی جائے گی کہ جتنے لوگ دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، پسند کرتے تھے، وہ آئیں اور اس راستے جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ اچھا، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ باب الصلاۃ سے نمازیوں کو آواز لگائی جائے گی، باب الجہاد سے مجاہدوں کو آواز لگائی جائے گی، باب الریان سے روزے داروں کو آواز لگائی جائے گی، باب الصدقہ سے صدقہ دینے والوں کو آواز لگائی جائے گی۔ ابو بکر صدیق موجود تھے، عرض کرنے لگے حضور کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہے کہ سارے دروازوں سے اسے آواز لگائی جائے؟ اسے سارے دروازوں سے آواز لگائی جائے۔ بخاری کے حدیث حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر تم وہ ہستی ہو کہ سارے دروازوں سے آواز لگائی جائے گی، اے ابو بکر ہمارے ذریعے ادھر سے تو جنت میں داخل ہوتا چلا جا۔ کتنا مقام، کتنا مرتبہ۔ ان روایات کو دیکھیے تو ہمیں کہنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں۔ اور کتنے پکے جنتی ہیں کہ حضور جنت میں جائیں گے اور حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہونے والا پہلا بندہ ہوگا، جنت میں داخل ہونے والا پہلا بندہ ہوگا۔ اب آئیے، جب اتنا مقام، اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کو کیسے ہمیں دیکھنا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے پوچھتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ذات ابوبکر کی، حضور کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ذات ابو بکر کی ہے۔ اب آج کے وقت میں دیکھیے نا تو کچھ بھولے بالے لوگ وہ لگاتے ہیں، ایک نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں دمادہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر۔ اب دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دمادہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آپ یہی فرما رہے ہیں نا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور کے بعد سارے انسانوں میں افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے، افضل ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا بطور مسلمان ہمارا
یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا، تیسرا نمبر عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کا ہے۔ تو یہ کہنا، یہ جو بھولے بالے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، یہ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی قیمتی سی بات ارشاد فرمائی۔ حضور بیمار ہوئے اور بیماری کی جو شدت تھی اس میں جب اضافہ ہوا تو مشکات شریف کے یہ اندر حدیث طیبہ موجود ہے، حضور نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلا کے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں مزید کتنا عرصہ رہوں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب یہ زندگی ختم ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت کی عملی تصویر تو میں نے بھی بننا ہے، پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرتے چلے جانا، ابو بکر و عمر کی پیروی کرتے چلے جانا۔ گویا حضور کے بعد سیدھا رستہ وہی رستہ ہوگا جس پر ابو بکر اور عمر چلتے نظر آئیں گے، ابو بکر و عمر جس رستے پر چلتے نظر آئیں گے۔ ایک حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور اس ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر کے 7 مختلف فضائل کو بیان کیا گیا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا ابو بکر یہ حضور کے وزیر کی طرح ہے، حضور کے وزیر کی طرح ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ حضور کے تمام معاملات میں مشورہ دینے والے مشیر خاص حضرت ابو بکر صدیق تھے، مشیر خاص حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور پھر تیسرا فرمایا اسلام میں دوسرے، یعنی سب سے پہلے تو حضور ہیں، تو حضور کے بعد اسلام میں جو بندہ ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر وہ ہے کہ غار میں ایک حضور تھے اور دوسرے صدیق اکبر تھے۔ جو 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ بدر کے دن جب بدر کی لڑائی چل رہی تھی تو حضور کے لیے ایک جگہ چھوٹی سی بنائی گئی، حضور وہاں کھڑے ہو کر ہدایات دیں، تو وہاں حضور موجود تھے اور حضور کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ تھا، ابو بکر صدیق کی ذات۔ پھر کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ قبر کو دیکھو تو قبر میں بھی حضور ہیں اور ساتھ میں صدیق اکبر آرام فرما ہے، حضور ہیں اور ساتھ میں صدیق اکبر آرام فرما ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب حضور کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں تو حضور کی نگاہ میں صدیق اکبر سے آگے مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں تھا، صدیق اکبر سے آگے مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف فضیلتیں تھیں تو پھر کردار میں کچھ اجلا پن نظر ہی نہ آئے، بس فضیلتیں لے کے ابو بکر صدیق بیٹھے رہیں اور کردار ان کا صاف ستھرا نہ ہو۔ کردار کیسا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تکبر کرتے ہوئے تہبند لٹکائے، جو بندہ تکبر کرتے ہوئے تہبند لٹکائے، اب ہمارے ہاں وہ تہبند تو ہے نہیں تو شلوار کو لے لیجئے، جو بندہ تکبر کرتے ہوئے شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لے جائے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جائے، تو حضور فرماتے اللہ کریم قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس کی طرف اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ جب قیامت کا دن ہو اس وقت سختی ہی سختی نظر آئے گی، سورج سوا نیزے پر، زمین تپتی ہوئی ہوگی، انسان پریشانی کی کیفیت میں ہوگا، اس وقت اللہ جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اس کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنے لباس میں کیا کر رہا ہے کہ شلوار اپنی ٹخنے سے نیچے لے کے جا رہا ہے، اللہ کریم اس دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، آپ جب تہبند باندھتے تھے تو وہ تھوڑا سرک جاتا، تو آپ کا جو تہبند ہے وہ بھی ٹخنے سے نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک دم بلبلا اٹھے، تڑپ اٹھے، حضور سے عرض کرنے لگے حضور آپ نے فرمایا تکبر کی وجہ سے جب وہ تہبند ٹخنے سے نیچے چلا جائے تو ان لوگوں کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، تو حضور میں کیا کروں گا؟
میرا تہبند بھی نیچے ٹخنے سے چلا جاتا ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے ابو بکر تو تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، دل کی بات، دل کی کیفیت جانی۔ حالانکہ تہبند کون باندھ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق خود باندھ رہے ہیں، کوئی بات تو نہیں نہ کی، لیکن حضور نے دل کی کیفیت بتائی کہ ابو بکر تیرا جو تہبند نیچے جاتا ہے یہ تکبر نہیں ہے، معذوری ہے، یہ تکبر نہیں بلکہ معذوری ہے۔ اور پھر آج لوگ نا وہ باتیں کرتے ہیں، آج لوگ باتیں کرتے ہیں، اور باتیں اولیاء پر کرتے ہیں، باتیں صحابہ پر کرتے ہیں۔ کسی کو حضرت امیر معاویہ پسند نہیں آتے، کسی کو حضرت ابو ہریرہ پسند نہیں آتے، کسی کو جناب والا حضرت عثمان غنی عجیب و غریب لگتے ہیں، کوئی حضرت عمر سے بغض رکھتا ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں مختلف نظریات والے آج لوگ بن رہے ہیں۔ کیوں بن رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، بندہ گھر بیٹھتا ہے، موبائل نکالتا ہے، جو اوٹ پٹانگ جو کچھ آگے آ رہا ہے بندہ سن رہا ہے، اور آگے وہ بندہ حوالے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ اب جناب جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ یہ نسخہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، یہ نسخہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ تو یوں سنتے ہیں، اور وہ سنانے والے ساری طرح کے لوگ موجود ہیں، تو وہ سنتے چلے جاتے ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بھی شکوک و شبہات وہ لوگوں کے دلوں میں آتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بندے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے وہ غلط کیا۔ حضور کے ایک حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، وہی بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب نے جھٹلا دیا، کہا ہم نہیں آپ کو نبی مانتے۔ فرمایا اس وقت ایک ہستی تھی، سارے جھٹلا رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ حضور سچ فرما رہے ہیں۔ سارے کہہ رہے تھے کہ حضور جھوٹے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں۔ ایک ہستی تھی جو کہتی جا رہی تھی کہ یہ سچے ہیں۔ حضور نے فرمایا صرف وہ میرے سچا ہونے کا اقرار نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی جان بھی میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے مال کی ضرورت پڑ رہی تھی، وہ اپنا مال بھی میرے حضور پیش کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو اے لوگو، اس کا احسان اتنا زیادہ ہے، اس احسان کے بدلے تم سے صرف ایک تقاضا کرتا ہوں کہ میرے ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے ابو بکر پر باتیں کرنا چھوڑ دو، ان کے حوالے سے ڈسکس نہیں کرنا، ان کے خلاف کوئی بات ڈسکس نہیں کرنی۔ جب حضور کہہ گئے کہ ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو، پھر ہمارے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو کوشش فرمائیں، یاد رکھیں اسلام ادب ہی ادب کا نام ہے۔ تو ہمیں جہاں اللہ کا ادب کرنا ہے، انبیاء اور رسول کا ادب کرنا ہے، وہیں صحابہ کا ادب کرنا ہے، وہیں اولیاء کا ادب کرنا ہے، وہیں جو بندہ متقی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔